رمضان المبارک کوئی عام عبادت کی طرح نہیں ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں۔ اسلام کی چھت کے 5 پلر ہیں۔ یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے میں بھی بیان کی کہ 5 ستونوں میں سے نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا استطاعت کی صورت میں حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان کے روزے اسلام کا بنیادی رکن ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں اور باقی عبادات میں فرق بڑا۔ فرق کیا ہے؟ حدیث خود اس میں فرق بیان کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کریں گے، ان تینوں عبادات کو حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے رسول فرمائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہو، قرآن میں نہ ہو، حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، سنیے حدیث، بخاری مسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ وہ نماز پڑھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ نفل پڑھے، تہجد ادا کرے، جہاد کرے، ذکر و اذکار کرے، خیرات کرے، روزے کے علاوہ جو بھی عمل کرے، اللہ کہتا ہے اس کا عمل اس کے لیے ہے۔ اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ سوائے روزے کے، سوائے روزے کے۔ اور روزے کے لیے کیا حدیث قدسی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، ہم تو نماز بھی تیرے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی تیرے لیے ادا کرتے ہیں، حج بھی تیرے لیے کرتے ہیں، اور تمام عبادات تیرے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ کیا فلسفہ ہے کہ ساری باتیں اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے، روزہ میرے لیے، اور اس کی جزا میں دوں گا۔ تو یا اللہ، جزا تو ساری عبادات کی تو ہی عطا فرماتا ہے، ہماری نماز کی جزا بھی تو دیتا ہے، زکوٰۃ کی جزا بھی تو عطا فرماتا ہے، حج کی جزا بھی تو ہی عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کی کیا ایک علیحدگی ہے، کیا انفرادیت ہے کہ جس کے بارے میں تو نے کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ مولانا روم نے اس کی مثال یوں ذکر کی جس میں اس مسئلے کو سمجھا دیا کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ روزہ کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ فرشتوں کے لیے باقی جتنی عبادات ہیں ان عبادات کا ذکر کر دیا گیا۔ کیا فرشتوں ایک اصول دے دیا کہ بندہ نماز 1 پڑھے، تو میں نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس کی کوئی بھی نیکی 1 کرے، اس کو 10 نیکیوں کا بدلہ دینا، اور پھر اس کے تقوی کے اعتبار سے 70 تک اور 700 گنا تک کر دینا ہے۔ اب آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، 10 جمعے تو سب کے لیے ہیں، اور پھر جتنا کوئی تکلف سے آیا ہے، غسل کر کے آیا، جو غسل کر کے نہیں آیا صرف وضو کر کے آ گیا، عام کپڑوں میں آ گیا، اس کو 1 جمعے کی بجائے 10 جمعوں کا ثواب ملنا ہے۔ لیکن جو غسل کر کے آیا، پھر خوشبو لگا کے آیا، پھر مسواک کر کے آیا، پھر پورے تکلف سے آیا، پھر وضو مسجد میں نے کیا، گھر کر کے آیا، پھر سنتے گھر ادا کر کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، اور ساتھ فیملی کو، دوستوں کو لے کے آیا، جتنا تکلف کر کے آیا اللہ اتنا ہی اس کا اجر زیادہ۔ 10 گنا تک تو سب ہیں، لیکن کئی 20 گنا، کئی 70 گنا تک، اور کئی 700 گنا تک پہنچیں گے۔
یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کے، فرشتوں کو یہ اصول دے دیے گئے اور فرشتے ان اصولوں کے مطابق بندے کو دیکھ کے اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں۔ کوئی جمعے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، اونٹ کا قربانی کا ثواب لے گیا، جو بعد میں آیا گائے کی قربانی کا ثواب لے گیا، اس کے بعد آیا مینڈے کی قربانی کا ثواب لے گیا، مرغے کی قربانی کا ثواب لے گیا، انڈے کی قربانی کا ثواب لے گیا، خطبہ شروع ہو گیا، رجسٹر بند کر کے فرشتے بیٹھ گئے کہ اب صرف جمعے کا ثواب ہے، وہ اضافی اجر جو دروازے پہ لکھا جا رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ یہ اصول ہیں جو ہر عبادت کے طے ہیں، مرتب ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیے گئے، فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، صائم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے، فرشتے قلم اٹھاتے ہیں، یا اللہ تیرے اس بندے کا اجر، اس نیکی کا اجر کیا ہے، ہم لکھ لیں تاکہ یہ ہم سے مس نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کا اجر تم کیا لکھو گے؟ آنا اجزی بہی، اس کا اجر میں دوں گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرشتوں روزے کا اجر اتنا ہے تم لکھ ہی نہیں سکتے، روزے کا اجر اتنا ہے کہ تم لکھ نہیں سکتے، اس کی جزا تمہارے رجسٹروں میں نہیں آ سکتی، لہذا چھوڑ دو اس کی جزا کو۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت، یہ ہے روزے کی جزا، کہ جس کے بارے میں جزا لا منتہی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو یوں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، اذا افطر فارحا و اذا لقی ربہ فارحا بصومہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، خوشی نصیب کھانے پینے کی نہیں ہوتی، رب کے دیدار کے اجر کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کرے گا، فرشتوں کے رجسٹر میں روزوں کا اجر نہیں ملے گا، جب رب اسے اجر دے گا تو اسے خوشی نصیب ہوگی کہ میں تو حیران ہو گیا کہ روزے کا اتنا اجر ہے، جب رب یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اور پھر آخر میں عرض کرتا چلوں کہ جو کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، اس کو اہل لغت جس طرح مختلف قرات ہیں قرآن کریم کی، اس طرح اس حدیث کو یوں بھی پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہی، ایک ہے اجزی بہی، ایک ہے اجزا بہی، دونوں ترجموں میں کیا فرق ہے کہ الصوم لی روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہی اس کی جزا میں دوں گا، جو ترجمہ آپ کو بتایا۔ دوسرا ترجمہ الصوم لی روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہی اس کی جزا میں ہوں، اس کی جزا میں نہیں دوں گا بلکہ اس کی جزا میں ہوں۔ مولانا روم نے یوں لکھا جو میں عرض کر رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا، محمود کا غلام تھا ایاز، تو وہ ایاز غلام کی باتوں سے، عقل سے بڑا فریفتہ تھا، بڑا دنا تھا، بڑا دانش مند تھا، اخلاص بڑا تھا اس کے اندر، وفادار بڑا تھا، تو وہ عاشق تھا اپنے سلطان کا، اور اپنی عادات سے اپنے بادشاہ کو اپنے اوپر فریفتہ کر لیا اس نے، کہ اس کی اداؤں کی وجہ سے کہ اس کے اندر اخلاص اتنا ہے۔ ایک دن اس نے نوازنا چاہا، سلطان نے اپنے غلام کو کسی بہانے سے نوازنا چاہا کہ میں اس کو انعام و اکرام دے دوں، لیکن وہ ڈائریکٹ دینے کی بجائے اپنے ایک اصول، ایک حکمت عملی بنائی، اس نے ایک دعوت کی، اس میں تمام وزراء، مشیر سب کو بلائے اور ہیرے جواہرات موتی ایسے گرائے کہ لو جی یہ موتی گرا رہا ہوں، ہیرے جواہرات گرا رہا ہوں، تو جس اس کے ہاتھ کے نیچے آگے اتنے ہی اس کے وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، اور اس نے جب موتی گرائے سب نے ایسے ہاتھ رکھے کہ میں زیادہ موتی میرے آ جائے۔ وہ غلام تھا، وزیر بھی نہیں تھا، دنا تھا، اخلاص سے بھرا ہوا تھا، وہ کھڑا رہا، اس نے کسی موتی پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ سلطان محمود پھر حیران پریشان ہو گیا کہ اس نے آج بھی مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا بھی آپ نے کیا کیا، آپ نے ہاتھ نہیں رکھا؟ کہ جی آپ نے کہا کہ جس پہ جس کا ہاتھ آ جائے وہ اس کا۔ کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی رکھو۔ وہ آگے بڑھا، اس نے موتی چھوڑ کے سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا جی مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ اس نے کہا ایاز تو نے مجھے آگے ہی پریشان اور حیران کیا ہوا ہے، اور آج تو نے کمال ہی کر دی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ آنا اجزا بھی، روزے کی جزا کوئی نہیں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ جس نے روزہ رکھا رب اس کا، جب رب اس کا تو رب کی تمام نعمتیں اس کی ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔